اپنا مسلک راجح بیان کر کے اس کے دلائل ذکر فرمائے. یہ مسئلہ آپ فقہ میں ہدایہ وغیرہ میں پڑھتے چلے آئے ہیں اور ترمذی ابو داؤد میں بھی غالباً پڑھ لیا ہوگا کہ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک وضو ہمیشہ سبیلین سے خارج ہونے والی چیز سے ٹوٹتا ہے. تو ان کے نزدیک وضو ٹوٹنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چیز سبیلین سے خارج ہو. غیر سبیلین سے اگر کوئی نجاست نکلتی ہے جیسے خون ہے یا پیپ ہے یا قے ہے تو اس سے اس کے نزدیک وضو نہیں ہے. پھر امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک بھی کے درمیان بھی تھوڑا سا فرق ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سبیلین سے نکلنے والی چیز سے وضو اس وقت ٹوٹے گا جبکہ وہ نکلنے والی چیز عادتاً سبیلین سے نکلتی ہے، جیسے پیشاب پاخانہ یا دم حیض. لیکن جو چیزیں عادتاً اس سے خارج نہیں ہوتی سبیلین سے بلکہ کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی عارض کی وجہ سے خارج ہو رہی ہیں ان سے بھی امام مالک کے نزدیک وضو نہیں ہوتا. مثلا دم استحاضہ ہے وہ عادتاً خارج نہیں ہوتا، کسی بیماری یا عارض کی وجہ سے خارج ہوتا ہے. اس بات امام مالک کہتے ہیں کہ اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. یا مثلا کوئی کیڑا نکل گیا سبیلین سے تو اس سے بھی وہ کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹے گا. اور ان کے اس مطلب کو تعبیر اس طرح کیا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک وضو ٹوٹنے کے لیے مخرج کا محتاج ہونا بھی ضروری ہے اور خارج کا محتاج ہونا بھی ضروری ہے. وہ جگہ جہاں سے کہ وہ نجاست نکل رہی ہے وہ جگہ بھی محتاج ہو، یعنی وہاں سے عام طور پر نجاستیں خارج ہوا کرتی ہیں یعنی سبیلین، اور خارج کا محتاج ہونا بھی ضروری ہے کہ جو چیز نکل رہی ہے وہ عادتاً وہاں سے نکلا کرتی ہو. اگر خارج محتاج نہیں تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، مخرج محتاج نہیں تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مخرج کا محتاج ہونا تو ضروری ہے لیکن خارج کا محتاج ہونا ضروری نہیں. سبیلین سے جو چیز بھی خارج ہوگی چاہے وہ عادتاً وہاں سے نکلتی ہو یا نہ نکلتی ہو، دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا. لہذا ان کے نزدیک اگر استحاضہ ہوا ہے تو وہ بھی ناقض وضو ہے. کوئی کیڑا وغیرہ نکلا ہے یا کوئی خون یا پیپ نکلی ہے تو وہ بھی ناقض وضو ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ نجاست جہاں سے بھی نکلے، جسم کے جس کسی حصے سے نکلے، چاہے وہ سبیلین ہو یا غیر سبیلین ہو، اس سے وضو کیا جائے گا. لہذا خون سے بھی ٹوٹ جائے گا اور پیپ سے بھی ٹوٹ جائے گا اور قے سے بھی ٹوٹ جائے گا. سمجھ گیا نا؟ تو یہاں ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو ترجیح دی ہے اور اس کے لیے باب قائم کیا، باب من لم یری الوضوء الا من المخرجین القبل والدبر. یہ باب اس شخص کی تائید میں ہے جس نے وضو کو واجب نہیں قرار دیا مگر اس وقت جب کہ
کوئی چیز خارج ہو مخرجین سے یعنی قبول اور دبر سے. لقوله تعالی او جاء احد منکم الغائب. اور اس کی پہلی دلیل جو بیان کی جو قرآن کریم نے نواقض وضو کا ذکر کرتے ہوئے جو فرمایا کہ او جاء احد منکم الغائب. تو جاء احد منکم الغائب کا معنی ہے آدمی بیت الخلا سے واپس آیا ہو. تو بیت الخلا سے واپس آنے کا آنا کنایا ہے مخرجین سے کسی نجاست کے خارج ہونے سے. لہذا پیشاب یا پخانہ یا ریح یہ چیزیں جو ہیں یہ ناقض وضو قرار دی قرآن کریم نے اور کسی اور چیز کا ذکر نہیں فرمایا. سمجھ رہے ہو نا؟ یہ استدلال ہے. حنفیہ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے یہاں پر تمام نواقض وضو کا استیعاب نہیں فرمایا ہے بلکہ ایک ایک چیز ذکر کی ہے بطور مثال. او لامستم النساء او جاء احد منکم الغائب دو چیزیں ذکر کی ہیں. لامستم النساء سے کنایا ہے حدث اکبر کی طرف جنابت اور او جاء احد منکم الغائب سے کنایا ہے یہ کنایا ہے حدث اصغر. تو اس میں استیعاب نواقض وضو کا مقصود نہیں ہے. لہذا یہ کہنا کہ یہاں پر کیونکہ صرف غائب کا ذکر ہے اس واسطے غیر قبیلین سے جو نجاست نکلے گی وہ ناقض وضو نہیں ہوگی. یہ استدلال اس آیت کریمہ کے کام ہے. وقال عطاء فی من یخرج من دبرہ الدود او من ذکرہ نحو القبلہ یعید الوضوء. حضرت عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ جس شخص کے دبر سے کوئی کیڑا نکلے یا اس کے ذکر سے کوئی جوں کی طرح کی کوئی چیز نکلے. قبلہ جوں کو کہتے ہیں جو عام طور سے سروں میں ہوتی ہے لیکن اگر کوئی کیڑا کسی کے ذکر سے خارج ہو جائے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یعید الوضوء وضو کا اعادہ کرے یعنی وہ ٹوٹ جائے گا. تو اس سے تردید کر رہے ہیں امام مالک کی. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ خارج کا بھی محتاط ہونا ضروری ہے. تو عطاء بن ابی رباح کا مسلک ان کے خلاف ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں محتاط ہونا ضروری نہیں ہے. کیڑا بھی اگر نکلے گا یا ڈوب بھی نکلے گی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. حنفیہ کا مسلک بھی یہی ہے. وقال جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اذا ضحك في الصلاة اعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. اور جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں ہنس پڑے تو وہ نماز کا اعادہ کرے گا اور وضو کا اعادہ نہیں کرے گا. یعنی ہنس دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا البتہ نماز ٹوٹ جائے گی لہذا نماز کا اعادہ کرے گا. اس سے تردید کرنا مقصود ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر کے 3 درجات ہیں. ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی ہنسے یعنی اس کے چہرے پر ہنسی آئے لیکن آواز کوئی نہ نکلے. ایسی صورت میں تو نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہنسے اور ہنسنے کی آواز بھی ہو لیکن آواز وہ خود سن رہا ہے کوئی دوسرا نہیں سن رہا ہے. اس سے نماز ٹوٹ جائے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ ہنسا اور ہنسنے سے آواز ہوئی اور آواز وہ دوسرے تک بھی پہنچ گئی جس کو قہقہہ کہا جاتا ہے. تو اس قہقہہ کی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. لیکن ائمہ ثلاثہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین یہ تینوں بزرگ فرماتے ہیں کہ قہقہے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. ان کے نزدیک تو سبیلین سے باہر کوئی اگر نجاست بھی خارج ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو محض حلق دینے سے یا قہقہہ لگا دینے سے ان کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا. حنفیہ کا استدلال دارقطنی کی ایک حدیث سے ہے
جس میں یہ آیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے دوران ایک اعرابی آیا اور آ کر وہ کہیں کوئی گڑھا تھا، اس میں اس کا پاؤں پھسل گیا جس سے وہ گر گئے۔ اب گڑھے میں گرنے کی کچھ حیات ایسی بنی کہ جو صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے ان میں سے بعض کو ہنسی آ گئی، اور ہنسی بھی قہقہے کی حد تک آ گئی، یعنی دوسروں نے بھی سن لی۔ تو جب نماز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تکمیل فرمائی، نماز سے فارغ ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ من ضحک منکم قہقہۃ فلیعجل وضوءہ، تم میں سے جو شخص قہقہہ مار کر ہنسے تو وہ اپنے وضو کا اعادہ کرے۔ یہ آپ اشارات میں فرمایا۔ یہ حدیث جو ہے یہ دارقطنی میں مروی ہے، اور بہت سے محدثین خاص طور سے جو ائمہ ثلاثہ کے مقلدین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لہذا یہ قابل استدلال نہیں۔ لیکن علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں بتلایا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ تقریباً 17 مختلف طرق سے مروی ہے، 17 مختلف طرق، جس میں سے بعض مرسل ہیں اور بعض مسند ہیں۔ اور اگر فرض کرو مان لیں کہ سارے کے سارے طریق ضعیف ہیں، تب بھی تعدد طرق کی وجہ سے یہ حسن لغیری بن جائے گی، اور حسن لغیری بننے کی وجہ سے قابل استدلال ہے۔ سمجھے نا؟ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ بات جو حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ ایک بیچارہ اعرابی آ رہا ہے اور وہ گر گیا، یہ تو ایک مصیبت کی بات ہے بیچارے کی، اس پر ترس کھانا چاہیے، نہ یہ کہ صحابہ کرام اس پر ہنس پڑے۔ تو صحابہ کرام کی شان سے یہ بات بعید معلوم ہوتی ہے کہ کسی آدمی کے گر جانے کے اوپر وہ قہقہہ لگا کر ہنسیں، لہٰذا یہ حدیث جو ہے یہ صحیح نہیں معلوم ہے۔ لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ یہ الزام تو حنفیہ پر دیا جاتا ہے کہ بھئی وہ قیاس کے مقابلے میں حدیث کو ترک کر دیتے ہیں، اور یہاں وہ حضرات جو فرما رہے ہیں کہ قیاس کے خلاف معلوم ہوتی ہے بات، لہٰذا حدیث کو رد کر دو۔ اگر حدیث جو ہے وہ اتنے مختلف طرق سے ثابت ہے، حسن لغیری کے درجے میں آئی ہوئی ہے، تو محض عقلی قیاسات کی بنیاد پر اس کو رد کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اور یہ کہنا کہ صحابہ کرام سے یہ بات بعید ہے، یہ بات بھی اس لیے درست نہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی سے گرنے کی حیت کچھ ایسی بن جاتی ہے کہ اس سے بے ساختہ غیر اختیاری طور پر ہنسی آ جاتی ہے۔ صحابہ کرام سے یہ بات تو بے شک بعید ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کسی آدمی کے گرنے پر ہنسیں، لیکن اگر بے اختیار ہنسی آ جائے تو اس میں کوئی مواخذے کی بات نہیں ہے، اور نہ کوئی تعجب کی بات ہے، نہ کوئی خلاف عقل بات ہے کہ صحابہ کرام اس کو بناتے ہو۔ لہٰذا اس بنیاد پر حدیث کو رد کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ ارے سمجھ جاؤ۔ رہا یہ کہ جابر یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں ہنسے تو اس کا نماز کا اعادہ کرے گا، وضو کا اعادہ نہیں کرے گا۔ تو اس حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ارشاد کو محمول کیا جا سکتا ہے ہنسنے کی دوسری صورت پر، یعنی وہ ہنسی جس میں آواز دوسرا نہ سنے، اس پر اگر محمول کیا جائے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد حنفیہ کے خلاف نہیں ہوگا۔ اور اگر بالفرض یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت جابر کے ارشاد میں قہقہہ کی صورت بھی شامل ہے، تو اس کا جواب پھر یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت جابر کو شاید اس واقعے کا علم نہیں ہوا جو ہم نے دارقطنی کے حوالے سے بیان کیا ہے، لہذا ان کا یہ قول حدیث مرفوع کے مقابلے میں حجت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے فرمایا وقال الحسن، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں
کہ اخذ من شعره او اظفاره، اگر کوئی شخص اپنا بال کاٹے یا اپنے ناخن کاٹے یا خلا خفی یا اپنے خفین اتارتے تو فلا وضو علیہ، اس کے اوپر کوئی وضو واجب نہیں. یعنی بال کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ناخن کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر خفین پہنے ہوئے سے خفین اتارنے سے تو وضو نہیں ٹوٹتا. ارے سمجھو نا. تو جہاں تک بال کاٹنے کا تعلق ہے، اب ناخن کاٹنے کا تعلق ہے، یہ تو اب اجماع ہے اس کے اوپر کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور حضرت حسن بصری نے اس لیے یہ بات فرمائی کہ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ جب آدمی نے وضو کیا تھا اس وقت تو بال موجود تھے اور ناخن موجود تھے، اب جب کاٹے گا تو حدث سرایت کر جائے گا اس حصے پر جو باقی بچا ہے، لہذا اس سے وضو ٹوٹ جانا چاہیے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تردید کر رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے، حدث اس صورت میں سرایت نہیں کرے گا بلکہ آدمی کا وضو برقرار رہے گا. اور اب اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے، کسی کا خلاف. جہاں تک موزے اتارنے کا تعلق ہے تو وضو تو اس سے نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر آدمی کو موزے پہنے ہوئے تھے اور موزے اتارے اس نے حالت وضو میں، وضو تھا اس کو اور موزے اتار دیے، تو موزے اتارنے سے اس کے پاؤں تک حدث سرایت کر جائے گا، لہذا پاؤں دھونا ضروری ہو اگر بعد میں نماز پڑھنا چاہتا ہے، لیکن بہرحال پورا وضو نہیں ٹوٹتا. آگے فرمایا وقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لا وضوء الا من حدث. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ وضو واجب نہیں ہوتا مگر حدث سے. اس اثر کو لا کر امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حدث کی تفسیر خود امام حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث میں جو پیچھے گزر چکی اور آئندہ بھی آنے والی ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ حدث کیا ہوتا ہے تو انہوں نے کیا کہا، خساؤ اور برا. تو انہوں نے حدث کی تفسیر خود یہ کر دی، ایک ایسی چیز سے کر دی جو سبیلین سے خارج ہوتی ہے. تو جب یہ کہہ دیا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ حدث منحصر ہے اسی چیز میں جو کہ سبیلین سے خارج ہو. لیکن حنفیہ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ حدث تو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو وضو کو توڑنے والی ہے، سمجھے نا. اور حضرت ابو ہریرہ نے جو تفسیر کی خساؤ اور براق کے لفظ سے، تو وہاں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بطور مثال ہے، سمجھے نا. یہ مطلب نہیں کہ حدث اس میں منحصر ہے. تو اس واسطے اس سے استدلال بھی امام بخاری کا کام ہے. اب آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد آثار نقل فرمائے ہیں جن میں کہ خون کے نکلنے کو بعض صحابہ کرام نے یا بعض تابعین نے ناقض وضو قرار نہیں دیا، سمجھے نا. اس سے حنفیہ کی تردید مقصود ہے جو خون کے نکلنے سے وضو کے ٹوٹنے سے قائل ہے. آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو وضو خون سے نکلنے سے وضو کے ٹوٹنے سے قائل ہیں، ان کی دلیلیں ہیں کئی اور وہ احادیث مرفوعہ ہیں، جن میں سے ایک دلیل تو حضرت صاحب ہدایہ نے نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ الوضوء من کل دم سائل، وضو واجب ہوتا ہے ہر بہتے ہوئے خون. اور حافظ زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے نصب الرایہ میں جو احادیث ہدایہ کی تقریر ہے اس میں بیان کیا ہے کہ یہ حدیث یعنی الوضوء من کل دم سائل یہ حضرت تمیم داری سے بھی مروی ہے، جابر بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بھی مروی اور متعدد طرق سے مروی ہے اور ثابت کیا ہے کہ وہ حدیث قابل استدلال ہے.
اور دوسرے حنفیہ کی دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ابن ماجہ وغیرہ میں آئی ہے کہ من خواہ او رعوف فی صلاته فلینصرف ولیتوضأ ولیبنی علی صلاته ما لم یتکلم، کہ نماز کے دوران اگر کسی کو قے آ جائے یا نفسی ٹوٹ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ جائے جا کے وضو کرے اور پھر جہاں سے کہ نماز چھوڑی تھی وہیں سے اس کے اوپر بنا کرے۔ تو یہاں آپ نے وضو کرنے کا حکم دیا قے ہو آپ کے ذریعے۔ اس حدیث کی مکمل اسنادی تحقیق جو ہے وہ درس ترمذی کے اندر بیان ہوئی ہے اور شاید آپ نے پڑھ بھی لی ہوگی، ابھی نہیں پہنچے تو وہاں اس کی تفصیل بیان کی ہے اور اس حدیث سے سند پر جو کلام ہوا ہے اس کا حنفیہ نے جواب دیا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث ابن ابی ملیکہ کے سند سے بالکل صحیح ہے اور اس سے استدلال بھی درست ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ دو حدیثیں ہیں جو حنفیہ کے مسائل سے ناقص ہونے پر پیش کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف آثار نقل کیے ہیں صحابہ کرام سے۔ تو وہ کہتے ہیں ذکر عن جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی غزوۃ ذات الرقاع، کہ آپ غزوہ ذات الرقاع میں تھے، فرمی رجل بسہم، تو ایک شخص کو تیر آ کر لگا، اور ان صاحب کا نام عباد بن بشر ہے، اور ابو داؤد میں ان کا واقعہ تفصیل سے آیا ہے۔ تو نام ان کا عباد بن بشر ہے، یہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے ان کو تیر آ کر لگا، فنزفہ الدم، تو ان سے خون نکلنے لگا جسم سے، فرکع وسجد ومضى في صلاته، تو وہ رکوع بھی کرتے رہے، سجدے بھی کرتے رہے اور اپنی نماز کو جاری رکھا، باوجود اس کے خون ان سے نکل رہا تھا۔ تو اگر خون ناقض وضو ہوتا تو یہ حضرت جو ہیں حضرت عباد بن بشر یہ نماز کو توڑ دیتے اور توڑ کر پھر اعادہ کرتے وضو کرنے کے بعد، لیکن انہوں نے نماز کو جاری رکھا، نماز کو بھی نہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ خون جو ہے وہ ناقض وضو نہیں۔ ارے سمجھو، حنفیہ کی طرف سے اس استدلال کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ یہ غزوہ ذات الرقاع کا موقع ہے۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہرا دینے کے لیے مقرر فرمایا۔ تو پہرا دیتے دیتے انہوں نے سوچا کہ خالی وقت گزارنے کے بجائے انہوں نے نماز شروع کر دی رات کے وقت، اور نماز میں تلاوت شروع کر دی۔ اسی حالت میں ان کو تیر آ کر لگا اور انہوں نے اپنی نماز کو جاری رکھا، اور بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تیر آپ کو لگ گیا تھا، اس کے باوجود آپ نے نماز جاری رکھا، نماز کو جاری رکھا، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں نے ایک سورت شروع کر رکھی تھی قرآن کریم کی، نماز کو وہ تلاوت کر رہا تھا، تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں اس سورت کو چھوڑ کر اور نماز توڑ کر باہر آؤں، اس واسطے میں نے اپنی نماز کو جاری رکھا۔ ارے سمجھو، یہ ہے واقعہ۔ اس سے جو استدلال کیا جا رہا ہے خون کے غیر محفوظ ہونے پر، اس کے حنفیہ کی طرف سے دو جواب ہیں، الزامی اور اصطلاحی۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ اگر اس حدیث سے اور اس واقعے سے خون کے ناقض وضو نہ ہونے پر استدلال کیا جا رہا ہے، تو پھر اس سے خون کے غیر نجس ہونے پر بھی استدلال ہونا چاہیے، جو نجس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تیر آ کر لگا اور جسم سے خون نکلا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے،
جب جسم سے خون نکلا تو کپڑے بھی ملوث ہوئے ہوں گے خون سے اور جسم بھی ملوث ہوا ہوگا، ظاہر بات ہے۔ تو اگر اس کے باوجود انہوں نے نماز کو جاری رکھا، جبکہ کپڑے پر بھی خون لگا ہوا ہے اور جسم پر بھی خون لگا ہوا ہے، تو نماز کو جاری رکھا انہوں نے، تو کوئی اگر یہ استدلال کرے کہ بھائی خون نجس نہیں ہوتا، کیونکہ اگر نجس ہوتا تو یہ صاحب اپنی نماز کو جاری نہ رکھتے، تو آپ جو کچھ جواب اس کا دیں گے وہی جواب ہمارا خون کے ناقض وضو نہ ہونے کے بارے میں ہوتا ہے۔ ارے سمجھے نا؟ اب یہ تعصب مذہبی بعض اوقات یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ آپ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ شافعی ہیں، انہوں نے اس واقعے کے اوپر جب یہ دلیل پیش کی گئی ان کے سامنے کہ بھئی اگر اس سے خون کے غیر ناقص ہونے پر استدلال ہوتا ہے تو خون کے طاہر ہونے پر بھی استدلال ہونا چاہیے، تو اس کے جواب میں انہوں نے ایک عجیب بات لکھی کہ عین ممکن ہے کہ وہ خون اس طرح نکلا ہو دھار کی شکل میں جسم کے کسی ایسے حصے سے کہ جس کے اوپر کپڑا نہیں تھا، اور وہاں سے خون جو ہے ایک دم سے کود کر باہر چلا گیا اور اس سے نہ کپڑے ملوث ہوئے اور نہ جسم ملوث ہوئے، یعنی وہ خون اتنا عاقل بالغ تھا کہ اس نے یہ سوچا کہ میں اس آدمی کے کپڑے جسم کو بچا لوں اور اس کو بچا کر وہ سیدھا کود کے باہر نکل گیا۔ تو اس جواب کی آپ سمجھ لیں کہ کیا حیثیت ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو تھا الزامی جواب۔ تحقیقی جواب یہ ہے کہ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ فرمایا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں توڑی، تو خود انہوں نے فرمایا کہ میں ایک سورت شروع کر چکا تھا تو مجھے اچھا نہیں لگا تو میں اس کو توڑ کر ختم کر کے قطع کر کے نماز کو توڑی، جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ غلبہ حال جیسے رات کا وقت ہے، جہاد کا عالم ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں تلاوت ہو رہی ہے، تو یہ ہم جیسے لوگوں کی نماز تو ہے نہیں، یہ ان صحابہ کرام کی نماز ہے، تو اس نماز کے اندر ان کو اتنا استغراق ہوا، اتنا انہماک ہوا کہ تیر لگنے کی تکلیف کا بھی احساس نہیں ہو سکا۔ تو اس حالت میں ان کے اوپر ایک غلبہ حال تھا کہ اس نماز کو دوسری طرف پوری کروں، اس غلبہ حال کی حالت میں انہوں نے نماز کو جاری رکھا۔ یہ غلبہ حال کی جو کیفیت ہوتی ہے، یہ اگرچہ اس میں وہ شخص جو کہ اس غلبہ حال کی حال میں ہے وہ معذور تو ہوتا ہے، لیکن نہ وہ حالت قابل تقلید ہوتی ہے، نہ اس سے کوئی حکم شرعی مستمد ہے، کیونکہ اس وقت میں اس حال کا غلبہ اس درجہ ہو جاتا ہے کہ آدمی اپنے اختیار سے باہر ہو، تو اس سے کوئی مسئلہ شرعی مستمد نہیں ہوتا، نہ وہ حالت قابل تقلید ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس حدیث میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے اس میں کہیں یہ مذکور نہیں ہے کہ اس واقعے کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہو اور آپ نے پھر ان کے عمل کی تقریر فرمائی۔ تو استدلال تو اس وقت عام ہوتا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس واقعے پر تقریر ہوتی، تقریر ہے نہیں، تو غلبہ حال بھی کہتی ہے، لہذا اس سے کسی مسئلہ شریف کے استنباط کا کوئی راستہ نہیں۔ ارے سمجھ گیا بھائیو، یہ ہے تحقیقی جواب اس کا۔ اس لیے نہ اس سے استدلال ہو سکتا ہے
خون کے طاہر ہونے پر، اور نہ اس سے استدلال ہو سکتا ہے خون کے غیر ناقض وضو۔ تو یہ مسئلہ اس سے نکالا جاتا ہے۔ ارے سمجھ جاؤ بھائی۔ آگے فرماتے ہیں وقال الحسن، حسن بصری فرماتے ہیں کہ ما زال المسلمون یصلون فی جراحات، کہ مسلمان مسلسل نماز پڑھتے آئے ہیں اپنے زخموں میں، یعنی جہاد میں بسا اوقات لڑائی کے دوران صحابہ کرام کو زخم لگ جاتے تھے، ان زخموں کے باوجود وہ نماز پڑھتے آئے۔ اس سے امام بخاری استدلال یہ کر رہے ہیں کہ زخم کی حالت میں جب نماز پڑھ رہے ہیں زخم سے خون بھی رس رہا ہوگا، اور جب خون رس رہا ہوگا تو اس میں نماز پڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ کوئی خون کو ناقض وضو نہیں سمجھتا۔ لیکن اس مجمل جملے سے خون کے غیر ناقض وضو ہونے پر استدلال درست نہیں تھا، اس لیے کہ یہ تو صحیح ہے کہ صحابہ کرام زخموں کی حالت میں بھی نماز پڑھتے رہے۔ اب وہ زخم کیسے تھے؟ ان سے خون رس رہا تھا یا نہیں رس رہا تھا؟ اس کی کوئی تفصیل نہیں۔ دوسرے ہو سکتا ہے کہ ایسے زخم ہوں جن سے خون رس رہا ہو لیکن وہ عذر کی حالت کو پہنچے ہوئے ہیں، معذور ہو گئے اس کی وجہ سے، تو معذور ہونے کی وجہ سے خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد جو ہے در حقیقت یہ بتانے کے لیے ہے کہ زخمی ہونے کی حالت میں بھی نماز کا فریضہ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ نماز کا فریضہ پھر بھی باقی رہتا ہے۔ تو باوجود زخمی ہونے سے پٹیاں باندھ کر اور ان کا علاج کر کے پھر بھی نماز پڑھتے ہیں، شاید یہ مراد ہے حسن بصری کی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ خون نکل رہا ہوگا اور خون کے ناقض وضو نہیں ہوگا، یہ سمجھے نا۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ علامہ علی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ نے خود حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک نقل کیا ہے کہ ان کے نزدیک دم سائل سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی حسن بصری جن کا قول امام بخاری نقل کر رہے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں ان کا مسلک نقل کیا ہے کہ وہ حنفیہ کی طرح دم سائل سے ناقض وضو ہونے کے قائل۔ ارے سمجھے نا، لہٰذا اس اثر کی لازماً تعویل کرنی ہوگی، اور وہ وہی ہے جو میں نے عرض کی کہ یا تو خون سائل نہیں تھا، یا وہ حالت کے عذر کو پہنچے ہوئے تھے، یا پٹیاں باندھ کر اور وضو کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ آگے فرماتے ہیں وقال طاووس و محمد بن علی و عطاء و الحجاز ليس بالدم وضو۔ یہ تابعین کا قول نقل کیا ہے، طاووس نے، طاووس بن کیسان اور محمد بن علی یعنی محمد الباقر رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت جعفر صادق کے والد ہیں، وہ اور عطاء اور الحجاز سب نے یہ کہا ہے کہ ان میں وضو واجب ہے۔ یہ سب تابعین ہیں اور ان کا قول امام ابو حنیفہ کے خلاف حجت نہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بَصْرَةً فَخَرَجَ مِنْهَا دَمٌ فَلَمْ يَتَوَضَّأْ۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک پھنسی کھوڑی نچوڑی، بصرہ تو مانا پھنسی، ان کے جسم پر کسی جگہ پھنسی ہوگی، اس کو نچوڑ کر نکالا، تو خرجہ منہا دمن، اس سے خون نکلا، تو آپ نے وضو نہیں کیا۔ اب یہ اثر کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اس وقت وضو نہیں کیا، بعد میں جب نماز کی ضرورت پیش آئی ہوگی تو وضو کر لیا ہوگا، اس صورت میں یہ اثر حنفیہ کے خلاف نہیں۔
اور اگر بالفرض کے معنی لیے جائیں کہ انہوں نے وضو کیا ہی نہیں، نہ پہلے نہ بعد میں، تو اس صورت میں یہ عبداللہ بن عمر کا اپنا مسلک ہے، اور حنفیہ نے جو استدلال کیا ہے وہ احادیث مرفوعہ سے کیا ہے، لہذا حدیث مرفوع کے مقابلے میں یہ اثر موقوف حجت نہیں ہوگا۔ ارے سمجھ گئے؟ وَبَصَقَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى دَمًا، اور عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ خون تھوکا، یعنی تھوکا تو اس میں خون بھی تھا تھوک میں، فَمَضَىٰ فِي صَلَاتِهِ، باوجود خون کے منہ سے نکلنے کے وہ اپنے نماز کو انہوں نے جاری رکھا۔ اب یہاں پر بھی ایک احتمال یہ ہے کہ خون اتنا ہو کہ جو تھوک پر غالب نہ آئے، کم، اور اس وقت حنفی بھی کہتے ہیں کہ اگر تھوک ہے، تھوک میں خون تو آیا مگر وہ غالب نہیں تھا تھوک کے اوپر، تو اس وقت وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو سے ٹوٹتا ہے جبکہ وہ تھوک پر غالب آ جائے، تو عین ممکن ہے کہ یہاں عبداللہ بن ابی اوفا نے جو خون تھوکا تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ غالب نہیں تھا تھوک کے اوپر، فقہ حنفیہ کے خلاف۔ سمجھے نا؟ دوسرا احتمال اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے منہ سے خون جاری ہو اور مسلسل جاری ہونے کی وجہ سے وہ معذور کے حکم میں آ گئے ہوں، تو اب خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا حنفیہ کے نزدیک۔ یہ صورت اگر ہو تو بھی یہ حنفیہ کے خلاف ہے، اور اگر بالفرض یہ دونوں صورتیں نہ ہوں، نہ وہ معذور ہو اور خون بھی غالب ہو، تو پھر عبداللہ بن ابی اوفا کا اپنا مسلک ہے جو حدیث مرفوع کے مقابلے میں حجت نہیں۔ وقال ابن عمر والحسن، اور عبداللہ بن عمر نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا فی من احتجب، کہ جس شخص نے کہ بچنے لگائے حجامت، تو لیس علیہ الا غسل محاجم، اس کے اوپر واجب نہیں ہے مگر اپنے محاجم کو دھونا، یعنی جس جس جگہ پر خون لگا ہے، جہاں سے کہ خون نکالا گیا ہے، بس اس کو دھو لے، وہ کافی۔ اس کا مطلب امام بخاری یہ لے رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جہاں جہاں خون لگا تھا بس وہ دھو لے، اور باقی وضو کرنا ضروری نہیں ہے حجامت کرانے کے بعد۔ لیکن اس سے دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حجامت کرانے کے بعد غسل کرنا واجب، تو یہ ان کی تردید کرنا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حجامت کرانے کے بعد غسل کرنا واجب ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ انسان کے دل میں صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے محاجم کو دھو لے تو بھی کافی ہے، غسل کرنا ضروری ہے۔ نفی جو مقصود ہے وہ غسل کی نفی مقصود ہے، نہ کہ وضو۔ یہ جواب اس کا ہو سکتا ہے۔ اب آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسنداً کچھ حدیثیں روایت کی ہیں اس بات کی تائید میں کہ وضو صرف سبیلین سے نکلنے والی چیز کے ذریعے ٹوٹتا ہے، کسی اور سے نہیں ٹوٹتا۔ پہلی حدیث تو وہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے جو پہلے بھی گزری ہے، اور صدر میں اس میں ترجمۃ الباب میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال العبد في الصلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة، کہ بندے کو نماز ہی میں شمار کیا جاتا ہے مسلسل، جب تک کہ وہ مسجد میں رہے، انتظار کر رہا ہو نماز کا۔ نماز کے انتظار میں اگر بیٹھا ہے مسجد کے اندر تو جتنی دیر بیٹھا رہے گا تو اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے حکماً، معلوم یحدث، جب تک کہ وہاں پر حدث ظاہر نہ کرے مسجد میں بیٹھ کر۔ تو کسی سے آدمی شخص نے پوچھا کہ بل حدث یا ابا ہریرہ، قال الصوت، تو نے فرمایا کہ آواز، یعنی دب کا۔ اب یہاں تو انہوں نے فقہ کو ذکر نہیں کیا، صرف ذکر کو ذکر کیا،
سمجھے؟ تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ استیعاب مقصود نہیں ہے نواقض وضو کا، لہٰذا اس سے استدلال امام بخاری کا کام ہے۔ جی وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. جو پہلے گزر چکی حدیث نا، جو بہن میں سکتا تو اس کو آپ نے فرمایا کہ تک نہ جائے جب تک کہ آواز نہ پائے اور خوشبو نہ پائے۔ جی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري محمد بن الحنفية قال قال علي رضي الله تعالى عنه وعنهم كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء ورواه شعبة عن الأعمش. یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے اور یہاں پر لانے کا مقصد یہ ہے کہ مزید سے آپ نے وضو واجب قرار دیا، اور مزید ان چیزوں میں سے ہے جو قبول سے خارج ہوتی ہے۔ جی وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة ان عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد اخبره انه سأل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما وعنهم قلت أرأيت إذا جامع ولم يمن؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فأمروه بذلك. حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا، تو کہتے ہیں میں نے کہا حضرت عثمان سے کہ ارائیتا، یہ ارائیتا ہمیشہ اخبرنی کے معنی میں ہوتا ہے، لفظی معنی نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا، لیکن محاورے میں یہ کس معنی میں آتا ہے؟ اخبرنی، یعنی مجھے ذرا بتائیے۔ کیا بتائیے کہ جامع ولم یمنی، اگر کسی شخص نے جمع کیا ہو اور انزال اس کو نہ ہوا ہو، منی خارج نہ ہو، تو کیا اس کے ذمہ وضو واجب ہوگا یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ تو قال عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ، اگر انزال نہیں ہوا اور صرف جمع کیا ہے، یعنی دخول متحقق ہو گیا لیکن انزال سے پہلے آدمی اٹھ گیا، تو اس صورت میں حضرت عثمان نے فرمایا کہ وضو کر لے، جیسے کہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا، وہ یغسل ذکرہ، اور ذکر بھی اپنا دھو لے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت عثمان نے اس کے اوپر غسل واجب قرار نہیں دیا۔ ارے سمجھے نا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قول تھا اور مبنی تھا اس بات پر کہ ابتدائے اسلام میں حکم یہی تھا جو حضرت عثمان نے بیان کرا، اور جس کا واقعہ آگے بھی آنے والا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور ان کو باہر بلایا، تو وہ آئے اور آ کر انہوں نے اس طرح آئے کہ گویا اپنے حدیث میں آتا ہے کہ جذب اظہار کرتے ہوئے اپنے اظہار کو گویا پھینکتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سمجھ گئے تو آپ نے فرمایا لعلنا اعجلناک، شاید ہم نے تمہیں جلدی میں مبتلا کر دیا۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہاں رسول اللہ، میں اپنی بیوی کے ساتھ مشغول تھا اور آپ کے آواز سن کر یا آپ کے مطالبے پر میں فوراً چھوڑ کے چلا آیا۔ اور پھر انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی آدمی جمع تو کر لیا تو کل بھی ہو گیا لیکن انزال نہیں ہوا تھا، تو آیا اس کے اوپر غسل واجب ہے یا نہیں؟ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا انما الماء من الماء، پانی تو پانی سے واجب ہوتا ہے، یعنی پانی سے پہلے پانی سے مراد ہے غسل، اور دوسرے پانی سے مراد ہے منی، یعنی جب تک منی خارج نہ ہو اس وقت تک غسل واجب نہیں ہوتا، پانی تو منی سے خروج سے واجب ہوتا ہے۔
تو یہ حکم خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور وہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے علم میں بھی تھا، اس کے مطابق انہوں نے فرما دیا کہ اس پر غسل نہیں ہے بلکہ صرف وضو ہے۔ لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نے اس کو منسوخ کر دیا۔ تو اس میں حضرت عائشہ نے حدیث روایت کی ہے کہ جاوز الختان الختان وجب الغسل، جب التقاء ختانین ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہوا ہو یا نہ ہوا۔ یہ حدیث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اور بعض دوسرے صحابہ کو نہیں پہنچی تھی، اس واسطے وہ پرانے حکم سے قائم چلے آ رہے تھے کہ غسل واجب ہے۔ بعد میں جب ازواج مطہرات نے یہ بات بتائی تو ناسخ کا علم ہوا اور اس کے نتیجے میں پھر بعد میں اجماع ہو گیا اس پر۔ اب صحابہ کرام کے زمانے میں ابتدائی دور میں کچھ اختلاف رہا، بعد میں اجماع ہو گیا کہ مطلق التقاء ختانین سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، اور چاہے انزال ہوا ہو یا نہ ہوا۔ اب اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں رہا۔ ارے سمجھو، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو مسئلہ بتایا کہ یہ توقع کمائے توقع مسئلہ، یہ اس پرانے حکم پر مبنی تھا کہ انما الماء من الماء، اور حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کی۔ کیا بات؟ وہی انما الماء من الماء۔ اب حضرت زید بن خالد فرماتے ہیں تو فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله تعالی عنہ، میں نے پھر یہ مسئلہ ان حضرات صحابہ کرام سے بھی پوچھا۔ حضرت عثمان سے تو پوچھ لیا تھا نا، اس کے بعد یہی مسئلہ میں نے پوچھا حضرت علی سے، حضرت زبیر سے، حضرت طلحہ سے، ابی بن کعب سے، انہوں سے۔ فأمروه بذلك، تو انہوں نے بھی یہی حکم دیا۔ امروه بذلك کے یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔
امروہ بذالک کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو مسئلہ حضرت عثمان نے بتایا وہی ان بزرگوں نے بھی بتایا، یعنی بغیر انزال کے غسل واجب نہیں ہوتا. جو مسئلہ بتایا تھا نا حضرت عثمان نے، تو جب ان بزرگوں سے پوچھا حضرت علی سے، حضرت زبیر سے، طلحہ سے، ربیع بن کعب سے، تو ان سب نے بھی یہی بتایا. ایک معنی بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ معنی ہو تو یہ کہا جائے گا کہ جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناسخ کا علم نہیں ہو سکا تھا، اسی طرح ان حضرات کو بھی ناسخ کا علم نہیں ہوا. اور دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ امروا بذالک کے معنی یہ کہ انہوں نے حکم دیا غسل کا. حضرت عثمان کے بتائے ہوئے مسئلے کے برخلاف انہوں نے حکم یہ دیا کہ اگر کسی شخص کو سب جمع کرے انزال نہ ہو تو اس پر غسل واجب ہے. امروا بذالک. تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرات کو ناسخ کا علم ہو چکا تھا اور اس لیے انہوں نے حضرت عثمان کے بتائے ہوئے مسئلے کے برخلاف فتویٰ دیا اور حضرت عثمان کا جو قول تھا وہ منسوخ مسئلے کا مطابق. چلیے. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة بن الحكم عن ذكوان بن صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت وقحطت فعليك الوضوء. تابعه وهب قال حدثنا شعبة ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. جو واقعہ جو میں نے ابھی بتایا تھا حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کو امام بخاری نے امام مسلم روایت کیا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسل الی رجل من الانصار. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا انصار میں سے کسی صاحب کے پاس، یعنی ان کو بلوایا. اور دوسری روایتوں میں ان کا نام اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فجاء ورأسه يقتل. تو وہ آئے اس حالت میں کہ ان کا سر ٹپک رہا تھا، یعنی سر سے پانی ٹپک رہا، گویا غسل کر جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ لعلنا اعجلناک، شاید ہم نے آپ کو جلدی میں مبتلا کر دیا. فقال نعم، انہوں نے کہا کہ جی ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا ارجلت او قال قحطت فعليك الوضوء. جب تم نے جلدی میں مبتلا کر دیا جائے، یا یہ فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر قحط ہو جائے. قحط ہونے کا معنی یہ ہے کہ آدمی انزال نہ ہو. انزال کا کام کیا مگر انزال نہیں ہوا، اس کو کوئی حصہ سے تعبیر کیا تو صورت میں تم پر وضو آیا. جی
کیوں نہیں ہو سکتا؟ مطلب کیوں نہیں سمجھ رہا ہے؟ کیا اس میں استحالہ کیا ہے؟ مراد بنی میں استحالہ کیا ہے؟ یہ جو ہوتا ہے نا بعض اوقات جو ہوتا ہے جس سیاق میں گفتگو ہو رہی ہے وہاں پہلے غسل کا بعض اوقات ذکر چل رہا ہو، سمجھے نا؟ اب راوی نے وہ حصہ روایت نہیں کیا تو اس صورت میں مطالعہ کا اشارہ اس ماقبل کی گفتگو کی طرف ہے جو پہلے سے چل رہی ہے، تو اس صورت میں کوئی اشکال کی بات نہیں۔ اور کچھ چلیے باب الرجل يوبئ صاحبه وبه قال هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن سعيد مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشيب فقضى حاجته قال أسامة فجعلت أصب عليه يتوضأ فقلت يا رسول الله تصلي قال المصلى أمامك۔ اس بات میں یہ مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ایک شخص دوسرے کو وضو کرائے تو بتانے کا مقصود ہے کہ ایسا کرنا چاہیے۔ ہمارے فقہاء حنفیہ نے یہ فرمایا ہے کہ وضو میں استعانت یا دوسرے کی اعانت اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے کسی شخص کو وضو کا پانی لا کر دے دیا، لوٹے میں بھر کے پانی لا کے دے دیا، باقی وضو اس نے خود اپنے طور پر کیا، یہ بھی آن ہے، یہ بلا کراہت جائز، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے وضو کا پانی اوپر سے ڈالا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے وضو کیا، آپ اوپر سے پانی ڈالتے رہے وہ خود وضو کرتا رہا، سمجھے نا بھائی؟ تو یہ عمل جو ہے یہ بھی جائز ہے، اور خاص طور سے اگر کسی بڑے کے ساتھ ایسا کیا جائے تو کرنے والے کے لیے امید ہے کہ انشاءاللہ ثواب بھی ہوگا، سمجھو بھائی ہو۔ اور البتہ جو شخص کرا رہا ہے اس کے لیے بلا عذر ایسا کرنا مکروہ تنزیہاً، سمجھے؟ یعنی کوئی شخص جو ہے وہ باقاعدہ اہتمام کرے اس بات کا کہ بھائی میں خود وضو کرنے کے بجائے تو دوسرا آدمی میرے اوپر پانی ڈالے، تو بلا عذر سے خود وضو کر سکتا ہے، بڑے آرام سے کر سکتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو اس کے باوجود وہ دوسرے کو کہتا ہے کہ تم میرے پانی ڈالو، ٹھیک ہے، مکروہ تنزیہ۔ لیکن اگر کوئی شاگرد استاد سے کرا رہا ہے، بیٹا باپ کو کر رہا ہے، مرید شیخ کو کر رہا ہے، اپنی سعادت سمجھ کر، اور کرانے والا بھی یہ سوچ کر کہ بھائی اس کی سعادت ہے، اس کو ثواب ملے گا اس لیے اجازت دے رہا ہے، تو اس میں کوئی بنا سمجھ گئے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وضو کرانے والا پانی بھی ڈال رہا ہے اور اس کے اعضاء کو اپنے ہاتھوں سے مل بھی رہا ہے، اور وہ حضرت بیٹھے ہیں وہ جو کرانے والے، سمجھے نا؟ وہ کچھ نہیں کر رہے، بس دوسرا ہی پانی ڈال رہا ہے، دوسرا ہی منہ پہ پانی ہاتھ پھیر رہا ہے، وہی دوسرا ہاتھوں میں پھیر رہا ہے۔ تو یہ پیری جو ہے یہ مکروہ ہے، اس کو کرا
اس کو مکروہ قرار دیا فقہائے کرام۔ یہ 3 صورتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صورتیں ثابت ہیں وہ پہلی 2 ہیں، یا تو صحابی کو پانی لا کر دے دیا، حضور نے خود وضو فرمایا، یا کبھی نے پیچھے گزرا، اور یہاں دوسری صورت ہے، حدیث پہلے جو گزری ہے اور جو اسامہ اس میں فرما رہے ہیں، فجعلت اصب علیہ ویتوضا، میں پانی آپ پر ڈال رہا تھا اور آپ خود وضو فرما رہے ہیں۔ یہ دوسری صورت ہے جی۔ وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني سعد بن ابراهيم ان النافع بن جبير بن مطعم اخبره انه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وعنهم انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وانه ذهب لحاجة له وان المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين۔ رائے بدلتی رہتی ہے، کبھی سوچتا ہے کہ ترنم سے پڑھوں، کبھی سوچتا ہے کہ بغیر ترنم سے پڑھوں، کبھی بیچ میں رائے بدل جاتی ہے پڑھتے پڑھتے۔ چلو جو بھی پیچھے گزر گئی آگے، یہاں پر بھی حضرت مغیرہ بن شعبہ کا پانی بہانا مذکور ہے، وضو آپ نے خود فرمایا جی۔ باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء، وقال حماد بن إبراهيم إن كان عليه نزاع فسلم وإلا فلا تسلم۔ یہ باب ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا حدث کے بعد۔ 2 مسئلے بیان کرنا مقصود ہے اس ترجمۃ الباب میں۔ ایک یہ کہ حدث یہاں پر مراد حدث اصغر ہے، حدث اصغر کی حالت میں تلاوت کرنا جائز ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ حدث اصغر کی حالت میں قرآن کریم کی کوئی آیت لکھنا جائز ہے۔ یہ 2 مسئلے بیان کرنا۔ جہاں تک پہلے مسئلے کا تعلق ہے وہ متفق علیہ کہ حدث اصغر کی حالت میں کوئی آدمی مصحف کو چھوئے بغیر اگر تلاوت کرے تو جائز ہے باتفاق۔ امام بخاری اسی کے قائل ہے، اس کو اسی کے لیے باب قائم کیا۔ اور دوسرا مسئلہ جو ہے کہ حالت حدث میں آیت قرآنی کا لکھنا، امام بخاری اس کو بالکلیہ جائز قرار دے رہے ہیں، اور حنفیہ کے یہاں اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری کی کے مسلک کے مطابق کہ اگر کوئی شخص حالت حدث میں ہے اور آیت کو لکھنا چاہتا ہے کاغذ پر تو لکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حالت حدث میں آیت قرآن لکھ۔ فقہائے حنفیہ نے دونوں میں تصویر یوں دی ہے کہ اگر بیچ میں کوئی حائل جس کاغذ پر لکھ رہا ہے نا اس کو نہ چھوئے، بلکہ بیچ میں کوئی حائل رکھ لے اور پھر لکھے تو جائے، لیکن بغیر حائل کے کرنا چاہیے۔ سمجھ گیا بھائی؟ یہ تو وہ مسئلے ہیں جو یہاں پر امام بخاری نے بیان فرمائے ہیں، اس کے متعلق جو خلاصہ ہے وہ میں نے عرض کر دیا۔ البتہ یہاں ترجمۃ الباب میں جو یہ بغیر ہی کہہ دیا ہے نا، شراح اس سے پریشان ہو گئے۔ باب قراءۃ القرآن بعد الحدث وغیرہ،
حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ وغیرہ کا عطف ہو رہا ہے حدث پر، یعنی حدث کے بعد بھی قراءت قرآن کرنا جائز ہے اور غیر حدث کے بعد بھی جائز ہے۔ غیر حدث سے مراد یہ کہ جو حقیقت میں تو حدث ہے نہیں لیکن حدث کے مشابہ ہے، مثلا ایسی نیند جو ناقض وضو نہیں ہو، دھوکہ کھا گیا تو تھوڑا سا تو اس سے وضو ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن ناقض وضو کے مشابہ ہے۔ تو کہتے ہیں جس طرح حدث کے بعد قراءت قرآن جائز ہے، ایسے ہی ایسی نیند کے بعد بھی جو ناقض وضو نہیں ہے اس کے بعد بھی قراءت قرآن جائز ہے۔ یہ توجیہ کی حافظ ابن حجر نے فتح الباری، لیکن علامہ عینی فرماتے ہیں کہ یہ بڑی متکلف بات معلوم ہے کہ حدث اور غیر حدث، ارے بھائی غیر حدث میں تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ جو ہے تلاوت کرنا کچھ شبہ ہو سکتا تلاوت کرنے کے بعد، تو غیر ہندی کہنے کا کوئی معنی نہیں۔ ارے سمجھو بھائیو، بعض نے یہ کہا کہ اس کا عکس جو ہے قرآن پر، باب قراءت القرآن وغیر ہی بعد حدث، قراءت کرنا قرآن کا یا غیر قرآن کا۔ جب قرآن کا جائز ہوا تو غیر قرآن میں حدیث ہے یا دعائیں ہیں یا ذکر ہے وہ بدلنے سے اولا جائز ہے۔ بعض لوگوں نے یہ توجہ کی، یہ پہلی توجہ سے نسبتاً بہتر ہے۔ اور علامہ عینی کہتے ہیں کہ یہ وغیر ہی نہیں ہے، وغیر روح ہے۔ باب قراءت القرآن وغیرہ بعد الحدث، اس کا قراءت کا ہو رہا ہے، کیا مانا؟ قرآن کا پڑھنا اور دوسرے کام، سمجھے نا؟ دوسرے کام جس میں ذکر ہے، تسبیح ہے وغیرہ وغیرہ، وہ سب اس میں آ گئے کہ وہ بھی حدث کے بعد حدث کے حالت میں کیے جا سکتے ہیں۔ ارے سمجھ جاؤ، یہ حدث اصغر کی بات ہے بھائیو، حدث اکبر کی بات آگے آنے والی ہے۔ امام بخاری اس میں بھی جائز کرتے ہیں لیکن جمہور نہیں کہتے، لیکن اس کا مسئلہ آگے مستقل آئے گا کتاب الغسل میں۔ وقال منصور عن ابراہیم، منصور ابن معتمر حضرت ابراہیم النخعی سے روایت کرتے ہیں کہ لا باس بالقراءۃ بالحمام، حمام میں قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ حمام سے مراد وہ جگہ جو غسل خانہ جس کو کہنا چاہیے، وہاں کہتے ہیں قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ بیت الخلاء نہیں ہوتا، لیکن آج کل جہاں بیت الخلاء بھی ساتھی بنا ہوتا ہے وہاں یہ حکم نہیں ہے۔ باب کتب الرسالۃ علی غیر وضو، اسی طرح کوئی سب خط لکھے بغیر وضو کے تو یہ بھی جائز ہے۔ خط لکھنے میں جب آدمی خط لکھے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھے گا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے گا تو یہ آیت ہوگی قرآن کریم کی، تو گویا قرآن کریم کی آیت کا لکھنا بھی جائز ہے بے وضو۔ اس کی تفصیل میں بھی عرض کر چکا۔ وقال حماد ابراہیم عن ابراہیم، حماد ابراہیم النخعی سے نقل کرتے ہیں کہ ان کان علیہ ازار فسلم الی آخر، جو لوگ حمام میں نہا رہے ہوں اگر انہوں نے ازار باندھی ہوئی ہے تب تو سلام کر لو ان کو، لیکن اگر سب خلاصی مجرد ہے تو ایسی صورت میں ان کے اوپر سلام کرنا جائز نہیں، کیونکہ برہنہ ہونے کی حالت میں کسی کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ جی قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه اخبره انه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالة، فاضطجعت في عزل الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا انتصف الليل او قبله،
بقليل أو بعده بقليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يسكرها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم رجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. یہ وہی حدیث ہے عبداللہ بن عباس والی جو بار بار آتی رہی ہے، جس میں مقصود یہ ہے کہ آپ نے اٹھنے کے بعد 10 آیتیں تلاوت فرمائی سورہ آل عمران وضو سے پہلے، تو حالت حدث میں اس سے قراءت قرآن کا جواز ثابت ہے۔ اس پر اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوم تو ناقض وضو تھی نہیں، تو محض نیند سے اٹھنے کے بعد اگر آپ نے پڑھی تو اس سے حالت حدث میں ہونا ثابت نہیں ہوا۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک یہ کہ لمبی رات کے بعد جب آپ بیدار ہوئے تو اس میں غالب گمان یہ ہے کہ اس طویل وقت کے بعد نوم کے علاوہ کوئی اور حدث بھی پیش آیا ہوگا، تو حالت حدث ثابت ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ استدلال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سے نہیں ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب میں اٹھا تو میں نے بھی وہی کام کیا جو حضور نے کیا تھا، تو تنا کی مسلم تنا، جس کے معنی یہ کہ انہوں نے بھی سورہ آل عمران کی 10 آیتیں تلاوت کی۔ ظاہر ہے وہ تو حالت حدث میں تھے، اس لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بھی ہوا، اس کے باوجود آپ نے منع نہیں فرمایا تو معلوم ہے کہ حالت حدث میں تلاوت ہے۔ جی وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة. باب تو پڑھ لیا، باب من لم يتوضأ، باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. وبه قال إلا من الغش المثقل. وبه قال حدثنا إسماعيل قال وہ حدیث پہلے بھی آ چکی ہے اور یہاں لانے کا منشا یہ ہے کہ وضو ٹوٹتا ہے اس غشی سے جو اس میں آدمی بالکل غافل ہو جائے۔ غشی مستقل جو انسان کو گرابار کر دے، یعنی بالکل انسان اس میں غافل ہو جائے، لیکن ایسی غشی کہ جس میں غافل نہ ہو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ پیچھے گزرا ہے، یہاں پر امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ جب نماز خصوص کا وقت تھا تو لمبی قیام کی وجہ سے وہ کہہ رہی مجھ پر غشی طاری ہو گئی تو میں اپنے اوپر پانی ڈالنے لگی، ہے نا۔ تو اگر یہ غشی مشکل ہوتی تو پانی ڈالنے کا کہاں ہوش ہوتا؟ پانی ڈالنے کا ہوش تھا، جس کے معنی ہے کہ غشی مشکل نہیں تھی، اس واسطے نماز کو جاری رکھتا، لیکن اگر غشی مشکل ہو جاتی تو وضو ٹوٹتا۔ جی وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن هشام بن عروة عن امرأة فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون فإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت أن نعم فقمت حتى تجلاني الغش وجعلت أصب فوق رأسي ماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قال قريبا من فتنة الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قال الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال لم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا وأما المنافق قال المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. باب مسح الرأس كله لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب رحمه الله تعالى المرأة بمنزلة الرجل يمسح على رأسها. وسئل مالك رحمه الله يجزي أن يمسح بعض رأسه فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. یہ مسئلہ یہاں پر بیان کیا ہے کہ مسح راس جو قرآن کریم میں وضو کا حصہ قرار دیا ہے
تو پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے یا بعض راست کا کرنا ضروری ہے؟ اس میں مشہور اختلاف ہے کہ جو آپ فقہ وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ امام مالک کے نزدیک پورے سر کا مسح فرض ہے، اور امام شافعی کے نزدیک بعض راست کا مسح فرض ہے، اور بعض کی تعیین امام شافعی نے ایک روایت میں 3 انگلیوں کے مقدار سے کی ہے، اور بعض روایتوں میں 3 بال بھی اگر چھو لے تو بھی ان کے نزدیک مسح کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور حنفیہ کے نزدیک کتنا ضروری ہے؟ ربع راست، مقدار نصف۔ امام بخاری نے اختیار کیا ہے اس باب میں امام مالک کا مسلک، تو کہتے ہیں باب المسح الرأس کلی، پورے مقصد کا مسح ضروری ہے، لقوله تعالی وامسحوا برؤوسکم، کیونکہ قرآن نے فرمایا وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، تو سروں کا یہ نہیں کہا کہ سروں کے کچھ حصے کا مسح کرو، بلکہ پورے سر ہی کا ذکر کیا، تو معلوم ہوا کہ پورے سر کا ہونا چاہیے۔ سمجھو بھائیو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی دونوں یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو با ہے یہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو یہ تبعیض کی یا الصاق کی۔ تو اگر تبعیض کی ہے تو سماعت کیا ہوں گے؟ بعض روح، اس میں تو ہمارا مطلب ہے ہی۔ اگر الصاق کی ہو تو الصاق میں بھی تبعیض کے معنی ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل عرب کے قاعدے کے مطابق با جو ہے وہ اگر آلے پر داخل ہو تب تو فعل کا اطلاق کل مفعول پر ہوتا ہے، اور اگر با داخل ہو رہی ہو محل کے اوپر، مفعول کے اوپر، تو اس وقت بعد مفعول مراد ہوتا ہے۔ سمجھے نہیں آپ؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مسحت بالارض، تو کیا معنی ہوتا ہے اس کے؟ باغ جانا، سمجھے نا؟ یہ مطلب یہ تھا کہ پورے زمین کو مسح کر لیا، سمجھے نا؟ تو بعد جب داخل ہوتی ہے محل پر تو اس سے باغ محل مراد ہوتا ہے، کل محل مراد نہیں ہوتا۔ ہاں اگر آلے پر ہو تو پھر کل مراد ہوتا ہے۔ مسحت بیدی مثلا، تو کیا مانا؟ اپنے ہاتھ سے میں نے مسح کیا، تو مطلب پورے ہاتھ سے، یہ محاورہ ہے۔ اب یہاں راس جو ہے وہ آلہ نہیں ہے بلکہ محل ہے، لہذا با الصاق کی مانی جائے تب بھی مکمل سر مراد نہیں ہوگا بلکہ بعض سر مراد ہوگا۔ اور اس کی تعریف ان احادیث سے ہوتی ہے جو مغیرہ بن شعبہ وغیرہ سے مروی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدار ناصیہ پر مسح فرمایا۔ وقالت ابن مسیب المرأة بمنزلة الرجل یمسح علی رأسها، اب سید مسیب نے فرمایا کہ عورت بھی مرد کی طرح ہے کہ وہ مسح کرے گا کرتا ہے اپنے سر پر۔ اس سے تردید کر رہے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی یا امام مالک کے قول کی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مرد میں اور عورت میں فرق ہے۔ مرد کے لیے تو استیعاب ضروری ہے سر کا، اور عورت کے لیے استیعاب ضروری نہیں ہے بلکہ 3 انگوش سے 4 انگوش کافی ہے۔ یہ قول ایک امام مالک کی طرف بھی منسوب ہے، شاید امام احمد بن حنبل کی طرف بھی منسوب ہے۔ امام مالک وہ تو امام بخاری اس سے ان کا قول نقل کر کے صحیح مسلم کا اس کی تردید کر رہے ہیں کہ عورت میں اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے، جتنا مسح مرد کو کرنا ہے اتنا ہی عورت کو بھی کرنا ہے۔ بسئلہ مالک اجزء ان یمسح بعض رأسہ، امام مالک سے پوچھا گیا کہ کافی ہو جائے گا کہ اگر کوئی شخص سر سے کچھ حصے کا مسح کر لے؟ فاحتج بحدیث عبداللہ بن زید، تو انہوں نے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا جو آگے امام بخاری نے مسنداً روایت کی ہے۔
اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے سر کا مسح کرنا منقول ہے. تو امام صاحب نے خدا کیا کہ دیکھو حضور نے تو پورے سر کا مسح کیا ہے، لہٰذا پورے سر کا کرنا ہی ضروری ہے جی. اور جمہور جو حنفیہ اور شافعیہ کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ پورے سر کا مسح مستحب ضرور ہے، لیکن کیونکہ آپ سے مقدار ناسیہ کا مسح بھی ثابت ہے، اس لیے یہ کہا جائے گا کہ مقدار ناسیہ تو فرض ہے اور اس سے زیادہ جو ہے وہ مستحب ہے جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى رضي الله تعالى عنه وعنهما تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم. فدعا بماء فأفرغ على يده فغسل يده مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين للمرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. اس میں مسح کی جو کیفیت بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ آپ نے بدأ بمقدم رأسه سامنے کی طرف سے شروع کیا، حتیٰ ذهب بهما إلى قفاه ہاتھوں کو لے گئے پیچھے گردی کی طرف، پھر واپس لائے اسی جگہ کی طرف جہاں سے آپ نے شروع کیا. تو اس میں استیعاب ہوا نا، تو امام مالک نے استدلال کیا اس سے کہ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں استیعاب ہے جی. باب غسل رجلين من الكعبين. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وعنهم عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من الثور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنشق بڑا برتن جس میں پانی جی. فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه للكعبين. باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. اس میں جو فرمایا کہ لوگوں کے وضو کے پانی سے جو پانی بچ جائے اس کا استعمال کرنا ہے. فضل الوضو وضو کا بچا ہوا پانی، اس کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے. ایک تو اس پر ہوتا ہے کہ ایک شخص نے لوٹے سے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد لوٹے میں جو پانی بچ گیا اس کو کہتے ہیں فضل الوضو. اور دوسرا یہ کہ مائع مستعمل یعنی انسان کے جسم سے لگنے کے بعد جو پانی گرے اس کو بھی فضل الوضو کہتے ہیں، مائع مستعمل. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں دونوں کے بارے میں کہ فضل وضو دونوں معنی میں طاہر ہے. مائع مستعمل بھی طاہر ہے اور جو لوٹے میں بچا ہوا پانی ہے وہ بھی طاہر ہے. تو جہاں تک لوٹے میں بچے ہوئے پانی کا تعلق ہے اس کے بارے میں تو اتفاق ہے، سب کا اجماع ہے کہ وہ طاہر بھی ہے مطہر بھی، یعنی دوسرا آدمی اگر اس سے وضو کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا. البتہ مائع مستعمل کے بارے میں اختلاف ہے جو آپ فقہ میں پڑھتے چلے آئے ہو کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ مائع مستعمل نجس ہے، لہٰذا اگر مائع مستعمل لگ جائے گا کہیں تو وہ کپڑا یا وہ جسم کا وہ حصہ جس سے مائع مستعمل لگا ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا، نجس ہو. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ طاہر بھی ہے مطہر بھی، سمجھے نا.
اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اسی سے اگر دوسرا آدمی دوسرا وضو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ طاہر ہے مطہر نہیں، اور فتویٰ حنفیہ کیا ہے امام محمد کا قول ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نجس ہے، اس کے بارے میں علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المیزان الکبریٰ نے جو فرمایا ہے کہ در حقیقت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف تھے، اور جب لوگ وضو کرتے تو حدیث میں آتا ہے نا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ دھل جائیں، تو ہم جیسے بےحد آدمیوں کو تو کچھ نظر آتا نہیں کہ کوئی آدمی وضو کر رہا ہے تو اس میں گناہ دھلتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آنکھوں سے نظر آتے ہیں، سمجھے نا، پانی میں بہتے ہوئے نظر آنے سے گناہ، تو وہ صاحب کشف تھے، جب وہ دیکھتے تھے پانی کے اندر گناہوں کی آمیزش ہے، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ پانی کیا ہے، ندی۔ یہ شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جو انہوں نے میزان کبریٰ میں نقل کیا، حالانکہ شیخ شعرانی جو ہے یہ خود شافعی حنفی نہیں، لیکن المیزان کبریٰ میں انہوں نے امام ابو حنیفہ کے مذہب کا دفاع بہت قوت سے کیا ہے۔ بہرحال، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کوئی وجہ نہیں ہے کو نجس کرنے، انسان کے جسم سے لگ کر آیا نا پانی، اور جسم پاک تھا، اور اگر ناپاکی تھی تو وہ حکمی تھی، ظاہری ناپاکی نہیں تھی، اس واسطے اگر پانی مستعمل ہو گیا تو اس سے نہ اس کے طاہر ہونے پر کوئی اثر پڑتا ہے نہ مطہر ہونے پر پڑتا ہے، سمجھے بھائی؟ اور امام محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طاہر ہونے کی بات تو ٹھیک ہے جو امام ابو یوسف نے فرمائی، لیکن مطہر ہونے پر کے بارے میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حجاز کا جو خطہ تھا وہ ایسا تھا کہ اس میں پانی بڑا مشکل سے ملتا تھا، پانی بڑا کمیاب، سمجھے نا، عام طور سے پانی ملنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ اس کے باوجود پورے ذخیر حدیث میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ جہاں کسی صحابی نے ماء مستعمل کے ذریعے وضو کیا، حالانکہ جہاں پانی کی قلت تھی تو وہاں یہ ہو سکتا تھا کہ بھائی ایک ہی پانی سے پہلے ایک آدمی نے وضو کر دیا تو دوسرے برتن میں جمع ہو گیا تو اس سے دوسرے نے کر لیا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس کو مطہر نہیں سمجھتے، اس لیے اس کو امام نے کہا کہ طاہر تو ہے مطہر نہیں۔ ارے سمجھو یہ تفصیل ہے۔ تو وَأَمَرَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رضی اللہ عنہ أَهْلَهُ أَنْ يَتَوَضَّأُوا بِفَضْلِ السِّوَاكِ، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ ان کے مسواک کا بچا ہوا پانی جو ہے اس سے وضو کریں۔ یعنی حضرت جریر نے مسواک بھی پہلے، اور مسواک کر کے مسواک ڈال دی ایک پانی میں، سمجھے نا، تو مسواک پر جو پانی لگا ہوا تھا پہلے سے وہ مائع مستعمل تھا، اور پھر ڈال دیا انہوں نے دوسرے پانی میں، اور پھر کہا لوگوں سے تو وضو کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مائع مستعمل نجس نہیں ہوتا، اگر نجس ہوتا تو وہ اس پانی کو بھی نجس کر دیتا۔ ارے سمجھے نا۔ اور امام محمد کے قول کے مطابق اگرچہ مطہر نہیں ہوتا لیکن یہ اس کا جو مائع مستعمل کا مسواک کے ساتھ لگا وہ بہت تھوڑا تھا، اور زیادہ تر پانی مائع مطلق تھا، لہذا اس کے مل جانے سے اس کے اوپر اس کے مطہر ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ چلیے
وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومد فيه ثم قال لهما اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. یہاں آپ دیکھیں کہ اس میں مذکور ہے کہ جعل الناس یأخذون من فضل الوضوء فیتمسحون. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے اور پانی سے وہ لوگ لیتے تھے اور اس کو اپنے جسم پر ملتے تھے. تو یہ یہاں پر فضل وضو سے مراد آپ کا مستعمل پانی. تو اس سے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں ہمارے مستعمل کی طہارت پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی اسی کے بارے میں تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کے جسم کا مائع مستعمل خدا نہ کرے. کوئی نجاست کا تصور بھی نہیں کر سکتا. تو وہ بلکہ امام محمد کے قول کے مطابق بھی وہ طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے. اس سے بڑی طاقت کیا ہوگی کہ انسان کو آمدن صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی مل جائے. جی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع وهو رضي الله تعالى عنه وهو الذي مد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من ديرهم. وقال عروة عن النسر وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه. وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. یہ آخری جملہ جو ہے غزوہ حدیبیہ کا واقعہ ہے. وقال عروہ عن النسر وغیره. عروہ بن زبیر نے بہت طویل حدیث ہے یہ غزوہ حدیبیہ سے متعلق جو آگے انشاءاللہ کتاب الشروط میں آئے گی. تو وہاں یہ ہے کہ اس میں یہ بتلایا ہے کہ سہیل بن عمرو نے یہ بات کہی تھی کہ جب عروہ بن مسعود نے جا کر لوگوں سے بتایا تھا کہ ذات وقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وضو فرماتے ہیں تو قادو یقتتلون علی وضو. تو اتنا آپس میں چھینا جھپٹی ہوتی ہے اور دوسرے بچے ہوئے پانی پر کیا کرتا ہے جیسے ابھی لڑ پڑیں گے. یعنی ہر ایک چاہتا ہے کہ آپ کا بچا ہوا پانی میل اور میں اس سے ڈبل اٹھا دیتا ہوں. جی. باب. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن الجعد قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول ذهبت بي خالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن اختي وقع فمسح راسي ودعا لي بالبركه ثم توضا فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت الى خاتم النبوه بين كتفيه مثل جر الحجله. اگر صاحب کو یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی اور جا کر عرض کیا کہ رسول اللہ ان ابن اختی وقع, میرا یہ بھانجا ہے صاحب کو یزید وقع یہ بیمار ہو گیا. وقع یقع وقعت اس کا معنی ہوتے ہیں بیمار ہو جانا, کسی تکلیف میں مبتلا ہو جانا. تو وقعہ اگر پڑھیں گے تو یہ ماضی کا صیغہ ہے اور اگر وقعن پڑھیں گے نبن اختی وقعن تو اس صیغہ خدمت ہے. اس کے معنی کیا ہوں گے؟ بیمار. فمسح راسی, آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا لی بالبرکہ, برکت کی دعا دی. ثم توضا, کر وضو فرمایا. فشربت من وضوئه, میں نے آپ کے بچے ہوئے پانی سے کو پیا. ثم قمت خلف ظهره, پھر آپ کی پشت مبارک کے پیچھے میں کھڑا ہوا. فنظرت الى ختم النبوہ, تو مجھے خاتم نبوت مجھے نظر آئی. بین کتفی, آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مثل زر الحجلہ, جیسے فاختہ کا انڈا. زر کے معنی دو, زر کے معنی انڈا اور حجلہ کے معنی فاختہ یا چکور. فاختہ تو یا چکور ہو گئی. تو جیسے چکور کا انڈا جتنا بڑا ہوتا ہے اس طرح میں نے آپ کے دونوں کندھوں مبارک کے درمیان خاتم نبوت دی. اور دوسرے تفسیر والوں نے یہ کیا کہ زر کا معنی ہے بٹن, اور حجرہ کہتے ہیں پالکی.
پالکی جانتے ہو جانتے ہو وہ جس میں پہلے عورتوں کو بٹھایا کرتے تھے اور بعض اوقات بادشاہ وغیرہ بھی اس کی پالکی میں بیٹھ کے جایا کرتے تھے. پردہ پڑا ہوتا ہے نا اس کے اوپر, اس پردے کے اندر بٹن لگے ہوتے ہیں موٹے موٹے جو دونوں پردوں کو آپس میں ملا کر ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بعض لوگوں نے استعمال کیا ہے کہ مستقبل رکھا جائے جس میں پالکی کے بٹن, پالکی کے بٹن ہوتے ہیں وہ جتنے بڑے ہوتے ہیں اتنی بڑی میں نے خاتم نبوت چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. وبسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري الجوفي رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفضله وبركاته آمين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهم أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثا فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا بدء رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب مسح رأس مرة. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ له فكفأه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيده وأدبر بها ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب وقال مسح برأسه مرة. یہ ظہور کی دلیل ہے کہ منکرات ایک مرتبہ ہوگا. پہلے اب تک دکھاؤں گا باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر رضي الله تعالى عنه بالحميم ومن بيت نصرانية. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. باب صب الذي مسئلہ ہے کہ کسی شخص کا اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرنا, دونوں مل کر اکٹھے وضو کر رہے ہیں, یہ بھی جائز ہے. وہ فضل وضوء المرأة, اور عورت کے بچے ہوئے اور اس کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے پھر وضو کرنا یہ بھی جائز ہے. اس باب کو قائم کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آپ ترمذی میں پڑھیں گے ایک حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل وضوء المرأة سے منع فرمایا کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہ کرو. تو اس سے کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ ایسا کرنا ناجائز. تو امام بخاری اس کی تردید کر رہے ہیں کہ ناجائز نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ کے صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے. تو اس لیے کوئی منع نہیں ہے. کانن میں زیادہ توبہ کی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیعا سبھی اکٹھے وضو کیا کرتے تھے. اب یہ کہ جس روایت میں ممانعت آئی ہے کہ آپ نے منع فرمایا کہ عورت کا جو بچے ہوئے پانی سے نہ کرو, تو وہ نہی تنزیہ کا معنی یہ کہ بیوی کے بچے ہوئے پانی سے آدمی وضو کرے گا. تو بعض لوگوں نے کہا اس کو اس لیے روکا کہ اس میں شہوانی خیالات وغیرہ آنے کا امکان ہے جو اس وضو کی حالت میں پسندیدہ نہیں. سمجھے نا. بعض نے کہا کہ یہ اس وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ اس میں عورت مرد کے تعلقات بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے, کیونکہ اگر عورت کا بچا ہوا پانی ہے اور اس میں کوئی نظافت کی کمی رہ گئی ہے تو شوہر کو بیوی پر ہو سکتا ہے کدورت پیدا ہو, اور اس کدورت کی وجہ سے دونوں کے تعلقات میں فرق آئے. تو یہ وجہ یہ ہو سکتی ہے وہ منع کی. اور علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میرے خیال میں تو اصل میں منع کرنے کا وجہ یہ ہے کہ بھائی ایسا کیوں کرتے ہو کہ پہلے وضو کر لے عورت پر تم داروں بیٹھے رہو, بعد میں تم اس سے وضو کرو.
اس سے بہتر یہ ہے کہ دونوں اکٹھے وضو کریں، تو اس میں باہمی معانست بھی ہوگی اور باہمی موافقت بھی ہوگی، تو یہ زیادہ بہتر ہے زوجین کے لیے بنسبت سے یہ کہ ایک دوسرے سے وضو کی تکمیل کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ یہ مختلف وجوہ ہیں جو بیان کی ہیں لوگوں نے، لیکن بہرحال اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نہیں جہاں آئی ہے وہ نہیں تنظیم، سمجھے نا جی۔ اب بیچ میں امام بخاری نے یہ بھی روایت کر دی اور توقع عمر رضی اللہ عنہ بالحمیم ممی بھائی سے نظر آ دیا کہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ وضو کیا گرم پانی سے، اور ایک نصرانی عورت کے گھر سے، یعنی کسی سفر میں ہوں گے تو وہاں سردی بھی ہوگی، تو کسی نصرانی عورت کا گھر تھا، وہاں سے گرم پانی منگوایا اور اس سے وضو کیا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہو کہ گرم پانی سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور دوسرے جب نصرانی نے عورت نے پانی دیا بھر کر تو کچھ نہ کچھ اس کا بھی جسم کا حصہ لگا ہوگا نا پانی پر، تو ایک طرح سے فضل ہو گیا اس کا۔ تو اگر ایک اجنبی عورت کے فضل سے وضو کیا جا سکتا ہے تو اپنی بیوی کے فضل سے تو بطری سے اور جی۔ باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض لا اعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث انما يرثني كلالة فنزلت آية الفرائض. یہاں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میری عیادت کے لیے، یعودنی میری عیادت کرنے کے لیے، وانا مریض لا عاقل، اور میں بیمار تھا اور ہوش میں نہیں تھا بیماری کی شدت کی وجہ سے۔ فتوضأ آپ نے وضو فرمایا، وصب علی من وضوئہ اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر بہایا، فعقلت اس سے میں ہوش میں آ گیا۔ فقلت یا رسول اللہ، پھر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ لمن المیراث، میری میراث کس کو ملے گی؟ انما یرثنی کلالہ، مجھے تو کلالہ، میرے جو وارث ہیں وہ کلالہ ہیں، یعنی نہ میرا اصول ہے نہ فروع ہے، نہ باپ ہے نہ دادا ہے نہ میری اولاد ہے کوئی، تو جو کچھ ہیں وہ میری بہنیں ہیں، تو کون وارث ہوگا؟ فنظرت آیت الفرائض، تو اس پر وہ فرائض کی آیت نازل ہوئی، جس سے بعض لوگوں نے کہا کہ مراد اس سے سورہ نساء کی آخری آیت ہے یوصیکم اللہ یوصیکم فی الکلالہ، اور بعض نے کہا کہ وہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین وہ مراد ہے، یہ جس میں کلالہ کا حکم بیان فرمایا گیا۔ بہرحال یہاں پر مقصود جو ہے کلالے کا مسئلہ آگے آئے گا، یہاں تو مقصود یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی حضرت جابر پر ڈالا ان کو ہوش میں لانے کے لیے، کشتی سے واپس لانے کے لیے، تو معلوم ہوا کہ مغمى علیہ کے اوپر پانی بہانا تو وضو کا جائز ہے، ارے سمجھے نا، اور اس سے مائع مستعمل کی طہارت نکالی جاتی جی۔ باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. وبه قال حدثنا عبد الله بن جو ہے بتانا چاہتے ہیں کہ غسل اور وضو کے مختلف برتن ہو سکتے ہیں، ہر برتن کے اندر پانی استعمال کر کے کوئی حرج نہیں اس میں، تو کہتے ہیں یہ مخضب تو کہتے ہیں تشلے کو، اور قدح یا آلے کو کہتے ہیں، عام طور سے لکڑی کا بنا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں وہ چاہے لکڑی کا بناؤ یا پتھر کا بناؤ، ہر قسم کے برتنوں میں پانی رکھ کر اس سے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے جی۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه وعنهم قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار الى اهله وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فصغر المخضب ان يبسط فيه كفه فتوضأ القوم كلهم قلنا كم كنتم قال 80 وزيادة. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت آ گیا
تو جن لوگوں کا گھر اپنے گھر والوں سے قریب تھا وہ تو اٹھ کے چلے گئے گھر میں، وہ باقی قوم کچھ لوگ باقی رہ گئے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کٹلا لایا گیا پتھروں کا جس میں پانی تھا، فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، تو مخضب جہاں پر بظاہر وہ گھڑے کے گھڑا تھا، وہ کچاڑا جس کو کہتے ہیں، تو وہ چھوٹا پڑ گیا اس بات سے کہ آپ اپنا پورا کپ اس میں داخل کریں، اس کا منہ جو تھا وہ چھوٹا تھا، اندر ہاتھ ڈالا نہیں سکتا تھا، بس تو آپ نے دوسری روایت میں سے آتا ہے کہ آپ نے اپنی انگوشت سے مبارک اس میں ڈالی، انگلی ڈالی، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، تو سارے لوگوں نے وضو کر لیا اسی سے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ پانی تو تھوڑا تھا مخضب کے اندر، لیکن آپ نے دست مبارک اپنا انگلی مبارک ڈالی تو اس سے پانی میں برکت ہوئی، اور جتنے لوگ تھے ان سب نے وضو کر لیا۔ قال کم کنتم، قلنا کم کنتم، ہم نے پوچھا کتنے لوگ تھے آپ؟ قال 80 و زیادہ، تو آپ نے فرمایا 80 سے، بلکہ 80 سے وہ تو زیادہ جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهم قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ فغسل وجهه 3 ويديه مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به استأذن أزواجه في أن يمرض في بيته فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس وقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا. قال هو علي بن أبي طالب. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه خريق علي من 7 قرب لم تحلل أوفيتهن لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتفقنا نصب عليه تلك حتى اتفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج إلى الناس. عائشہ رضی اللہ عنہ واقعہ بیان کر رہے ہیں مرض وفات کے زمانے کا، فرماتی ہیں کہ لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرم بار ہو گئے، یعنی بیماری ہو گئی، بیمار ہو گیا، وشدہ بھی وجہ ہو اور آپ کی تکلیف شدید ہو گئی، تو استأذن ازواجہ، اپنی دوسری ازواج سے اجازت مانگی کہ ان یمرض فی بیتی، کہ آپ کی تیمارداری کی جائے میرے گھر میں، حضرت عائشہ کے گھر میں، کیونکہ ویسے تو آپ قسم کا لحاظ فرماتے تھے، ہر روز ایک روزہ مطالعہ کے گھر جایا کرتے تھے، باریاں مقرر تھیں، تو آپ نے اس وقت بیماری کے اندر منتقل ہونا ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ بڑا مشکل تھا، تو آپ نے دوسری ازواج سے اجازت مانگی کہ اب میں بیماری کے ایام جو ہیں وہ حضرت عائشہ کے گھر میں گزاروں، فأذن له، تو ازواج مطہرات نے اجازت دی، فخرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین رجلین، اسی دوران جب کہ آپ میرے ہاں گھر میں مقیم تھے، آپ نکلے باہر 2 آدمیوں کے درمیان سہارا لیے ہوئے، یعنی مرض کی شدت کی وجہ سے اپنے پاؤں سے نہیں چل پا رہے تھے، تو 2 آدمیوں کا سہارا لے کر نکلے، ایک طرف ایک آدمی دوسری طرف دوسرا آدمی، تخط رجلاه فی الارض، اس طرح کہ آپ کے دونوں پاؤں گھسٹ رہے تھے زمین میں، یعنی خود اپنے پاؤں سے چلنے کی طاقت نہیں تھی، بین عباس و رجل آخر، اور آپ اس وقت سے حضرت عباس کی جانب کے درمیان اور ایک اور شخص کے درمیان، ایک طرف حضرت عباس تھے، دوسری طرف دوسرے کوئی صاحب تھے جن کا سہارا آپ نے لیا ہوا تھا۔ قال عبید اللہ فاخبرت عبداللہ بن عباس، عبید اللہ جو حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ کی یہ بات میں نے نقل کی عبداللہ بن عباس سے، تو عبداللہ بن عباس نے کہا تدری من الرجل الآخر، کہتے ہو دوسرے آدمی کون تھے؟ حضرت عائشہ نے تو دوسرے آدمی کا نام نہیں دیا نا،
انہوں نے کہا تھا کہ ایک طرف عباس سے دوسرے آدمی کون تھے جو انہوں نے بتایا تھا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں تمہیں پتا ہے وہ کون تھے؟ قلت اللہ. میں نے کہا مجھے تو معلوم. قال هو علی بن ابی طالب. انہوں نے کہا وہ حضرت علی. اب حضرت علی تو تھے. اب یا تو حضرت عائشہ کو یاد نہیں رہا دوسرے آدمی کون تھا, اس بات سے نام لے لیا, یا تو تھا لیکن حضرت علی کے ساتھ تھوڑی چشمک تھی نا حضرت عائشہ کی, اس وقت خیر نام لینا پسند نہ کیا ہو. اللہ علیہ وکانت عائشہ تحدث, اور عائشہ یہ بھی سنایا کرتی تھی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بعد ما دخل بیتہ وصدم جاؤ, جب آپ داخل ہوئے آپ حضرت عائشہ کے گھر میں اور آپ کو اس کا مرتبی ہو گیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ حریقو علیہ من ثبت تیرا بھی میرے اوپر پانی بہاؤ. حراق یوریکو احراق یوریکو اراق یوریکو تینوں کے ایک معنی ہوتے ہیں, اور یہ سب حمزہ الف وغیرہ سب زائد ہیں, سماعان زائد کیے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر بہا دو 7 مسجدیں پانی, ایسے مسجدیں کہ لم تخلل اوقیتہن, ان کی رسیاں کھلی نہیں. یہ کوئی کیا 7 مسجدیں کا پانی آپ نے جو ڈلوایا تو یہ کوئی عمل تھا بیماری کی شدت میں کمی کرنے کے لیے آپ نے اختیار فرمایا, اور فرمایا کہ لعلی احد الی الناس, شاید میں وصیت کروں لوگوں. عہدہ الیہ کا معنی ہوتا ہے وصیت کرنا, تو میں شاید لوگوں کو وصیت کروں, یعنی طبیعت میں کچھ بحال ہو جائے بہترین ہو جائے تو میں اس قابل ہو جاؤں کہ دوسرے لوگوں کو وصیت کر سکوں. اس لیے آپ نے 7 مسجدوں کا پانی ڈلوایا تھا. وہ سب مخدم, اور آپ کو بتایا گیا کہ مخدم میں جو ہفتہ کا تھا روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ثم قبضنا نصب علیہ ہفتے کا پھر ہم وہ 7 مسجد جو جمع کیے تھے نا وہ آپ کے اوپر بہانے لگے. حتیٰ تفریقہ یہ شروع ہو رہی ہے, یہاں تک کہ آپ نے اشارہ کرنا شروع کیا ان قد فعلتم, کہ تم نے اپنا کام پورا کر دیا. ثم خرج الناس, پھر لوگوں کو تو لے گئے, اور جو کچھ خطبہ دیا وہ مذکور ہے آگے بھی انشاءاللہ آئے گا کتاب المغازی. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.